السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین موضوع لے کر آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا، اس کی اہمیت و افادیت۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو مخلوق کو خالق سے، مملوک کو مالک سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے مالک حقیقی سے جڑ جاتا ہے اور اپنا ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ دعا، عربی میں دعا کہتے ہیں پکارنے کو، چونکہ انسان اپنی ضروریات کو، اپنی دلی فریاد کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس لیے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں یہ عمل صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ رب العزت انہیں حکم فرماتے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ یہ اعزاز کا معاملہ کیا گیا کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے یہ حکم اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ تم اپنے رب سے دعا چاہو اور تمہارا رب تمہاری تمام تر دعاؤں کو قبول کرے گا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعاؤں کے مانگنے کا اور دعاؤں کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور اس کے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے دلی کیفیات کو، اپنی دلی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی احتیاج کو اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنے راز و نیاز کی باتیں اپنے رب کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے دل کا دکھڑا اپنے رب کے سامنے سنا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی ایسے شخص سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے جو اللہ سے دعائیں چاہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو دعائیں نہیں کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس سے خفا ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا مغز ہے، اس لیے دعاؤں کو بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز کوئی چیز ہے تو وہ ہے دعا۔ دعا انسان کی اللہ رب العزت قبول کرتے ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اسے فوراً عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے اللہ نے اس کا بدلہ اور صلہ فوراً اسے عطا نہ کیا تو ایسا ہوگا کہ کچھ وقفے بعد اللہ اس کی مراد کو پورا کریں گے، اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کے بعد بھی اللہ نے اس کی دعا قبول نہ کی تو اللہ اس دعا کا صلہ اور بدلہ قیامت کے روز اسے عطا کریں گے۔ اس روز جب کہ لوگ اس بدلے کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا والے عمل کو بڑا پسند کیا ہے۔ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیرت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب دعائیں کیا کرتے تھے، خوب اللہ سے مانگا کرتے تھے،
خوب اللہ کے حضور آپ کی راز و نیاز کی باتیں چلا کرتی تھی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مورخین اس بات کو رقم کرتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رات کا وقت تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور خوب گڑ گڑا کر گریہ وزاری کے ساتھ آپ دعاؤں میں مصروف ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے غور سے سنا تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے گویا دیگچی ابل رہی ہو اور ہانڈی کی آواز آ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ مغفور تھے، آپ کی مغفرت کر دی گئی تھی، اس کے باوجود آپ کثرت سے دعائیں مانگتے اور اللہ رب العزت سے قربت اپنی بڑھاتے۔ تو ہمیں بھی چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیاری عادت کو اور اس پیاری صفت کو اپنائیں اور اپنے دل میں اسے بسائیں۔ آج کے حالات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کے ظلم عام ہو رہے ہیں، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور شر پسند عناصر اپنی شر انگیزی میں بام عروج پر ہیں، ایسے حالات میں جبکہ ظاہری اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا جیسی عظیم الشان اور عظیم ترین ایک صفت کو اختیار کریں کہ اللہ رب العزت اس صفت کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے رب کو منایا جا سکتا ہے، مصائب و مشکلات سے دور ہوا جا سکتا ہے۔ دعا ایک ایسی عظیم ترین شے ہے۔ دعا کس وقت مانگی جائے؟ ایسے تو تمام اوقات دعا کے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعا کے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ شب قدر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ ان راتوں میں اللہ قبول کرتے ہیں اور ان راتوں میں قبولیت کی گھڑیاں چلتی ہیں۔ خاصتاً شب قدر 27ویں رات میں ہونے کا امکان ہے، اس میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک میں بھی، چونکہ جمعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں، رمضان کے جمعے میں اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عام جمعوں کے اندر بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جمعہ کی شب میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے 2 اوقات کو بتایا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ وقت ہے جب امام خطبے کے دوران بیٹھتا ہے اس وقت میں، اور دوسرے جب کہ عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہو رہا ہو۔ ان 2 اوقات کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ رب العزت ہر رات میں دعا قبول کرتے ہیں، رات کے پہلے تہائی حصے میں یا آخری تہائی حصے میں یا درمیان شب میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور عرفات کے میدان میں جب کہ تمام حاجی میدان عرفہ میں جمع ہو اور اللہ سے دعا چاہ رہے ہو، اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یوں تو ہر لمحے ہر وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کچھ گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے اب کچھ دن بچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہم خوب اللہ کو یاد کریں، خوب دعائیں کریں، امت کی فلاح و بہبودی کے لیے
خوب روئیں اور تمام امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعاؤں کو مانگنے والا بنائے اور اللہ کا منگتا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔